السلام علیکم جی، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کنٹمپریری افیئرس آف پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر موصف یوسفی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب PhD ہیں بین الاقوامی تعلقات عامہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، اور خطے میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، جو کنٹمپریری افیئرس ہیں، اس کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم آن بورڈ. شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہم بتائیے گا کہ پاکستان کا ایک خاص جغرافی ہے جس میں انڈیا، افغانستان، چائنا کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ بارڈرز ہم انگیجڈ ہیں، اور ایک بڑی اچھی ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے جو ہمارے لیے بلیسنگ بھی ہے اور ڈسگائز بھی ہے. آپ ہمیں انلائٹن کیجیے گا. ایک ڈیولپمنٹ ہوئی افغانستان کے اندر، رجیم چینج ہوا، انٹرنیشنلی بہت سی کمنٹریز اس کے اوپر لکھی گئی، ہم نے بھی اس کے اوپر 1-2 پروگرامز کیے. آج کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کو انلائٹن کریں کہ یہ جو پاکستان افغانستان کے جو تعلقات ہیں، موجودہ جو وہاں کی حکومت ہے، اس تناظر میں دیکھا جائے تو کیسے بہتر کیا جا سکتے ہیں، اور ابھی تک آپ کہاں تک سیٹسفائی ہیں ڈیولپمنٹس کے حوالے سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو افغانستان وہ کوئی ہر کسی کو معلوم ہے جو یہ موجودہ جو ایک رجیم ہے وہاں پر، اس سے پہلے جو گورنمنٹس تھی افغانستان میں، کرزئی کی ہے یا اشرف غنی کی حکومت آئی، تو اس کے ساتھ بھی جو ہے نا کوئی خاص بہت بہتر تعلقات پاکستان کے نہیں رہے. اور پچھلی حکومتوں کا جو ہے وہ انڈیا کی طرف بہت زیادہ تھا. ایون یہاں تک کہ کچھ معاملات میں تو ان کو اگر نقصان بھی تھا تو پاکستان سے وہ فائدہ نہیں لیتے تھے اور انڈیا کی طرف جو ہے نا وہ اپنا رخ کر لیتے تھے. بالکل صحیح. تو یہ تو ایک، اور ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک ویسی بغض ہے پاکستان سے کے حوالے سے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں. اور پھر دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ نیبرنگ کنٹری ہے، انڈیا تو فار نیبر ہے، دور ہے، نیکسٹ نیبرنگ کنٹری پاکستان ہے. ان دونوں کو آپس میں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اس چیزوں سے بالاتر کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا پکڑ کے بیٹھ جائیں. اور اسپیسیفکلی پاکستان کی طرف سے تو موجودہ پچھلی حکومتوں میں بھی اور اس میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. ان کی حکومتوں کے گلے بہت زیادہ ہوئے جو کہ پاکستان کی فارن آفس نے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی وقتاً فوقتاً اس کو دور کرنے کے لیے کافی اسٹریٹجیز بھی اپنائی، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش بھی کی. لیکن بہرحال کچھ میں ہوئے کچھ میں نہیں ہوئے، یہ تو چلیں ایک سلسلہ ہے، چلتا رہتا ہے. یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے، ہماری بھی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ چلیں یہ پاکستان کے ساتھ، یہ ایک اسلامی ملک بھی ہے، وہ لوگ بھی اسلام کے حوالے سے کافی سینسٹیو ہیں. پاکستان بھی ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک ہمارا آئین، ہمارے لوگوں کا جو کلچر ہے، ثقافت ہے، اقدار ہیں، ایون پاکستان کا جو مقصد ہے، وہ ساری چیزیں تو ایک. پھر پاکستان نے ان کو انیشلی، ایون پاکستان کے عوام نے، NGOز نے بھی کافی سپورٹ کیا ان کے عوام کو. اور میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹرز نے وہاں پر آئی کیمپ لگایا تھا جو کہ 3700 سے اوپر 780 790 لوگوں تک کی پاکستان کے ڈاکٹر اپنی مدد آپ کے تحت گئے ہیں اور وہاں لوگوں کو چیک اپ وغیرہ کیے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے تو ایک خیر مقدم ہے ہر لحاظ سے، کہ چاہے وہ سماج کے لحاظ سے ہو، معاش کے لحاظ سے ہو، وہ سیاسی لحاظ سے ہو، گورننس کے پہلو ہو، تعلیم، صحت، جو بھی ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں پاکستان کے. تو پاکستان تو یہ چاہ رہا ہے کہ ان کے، اور ان میں بھی کچھ خیر خواہ لوگ ہیں، کافی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر رہے. لیکن اس کے باوجود وہاں سے ان کی آپ کہیں کہ ایک طرح سے ایک کمسنی جیسی حرکتیں وہاں سے ہو جاتی ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے آپ سے ہی ڈسکس میں کر رہا تھا، وہ جو پاکستان نے کہا کہ ہم کوئلہ جو ہے نا وہ جی افغانستان سے، ان کے $200 ریٹ تھا جب پاکستان نے ان کو کہا کہ ہم آپ سے امپورٹ کرتے ہیں. جی، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو جمپ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کوئلہ ہم سے منگائے گا تو ہم $280 پر ٹن ان کو دیں گے. اور اس کی ایک وجہ بتائی، اور وہ بالکل میں سمجھوں کمسنی سی انہوں نے جو بات کی، وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان سے اپنے پرانے بدلے لینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو یہی کوئلہ جو ہے نا وہ زیادہ پیسوں اور زیادہ داموں جی. تو وہ ان کے منسٹر صاحب نے بیان دی. اچھا، اس سے پہلے بھی ان کی کچھ منسٹر صاحب نے اور کچھ ترجمان نے کوئی بہت ہی نگیٹو کمنٹس اور اس طرح کے پاکستان کے ساتھ جو ہے نا بیانات دیے تھے.
دیکھیں پاکستان کے پاس ایک پروجیکٹ ہے جو سی پیک ہے، جس کی زیادہ تر ڈپینڈنسی افغانستان پہ ہے، کیونکہ وہ سینٹرل ایشیا جب جائے گا تو افغانستان ان کا ایک بہت اچھا روٹ ہے. تو پاکستان اس حوالے سے بہت سنسیئر ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو، اور وہاں جس کی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے یہ ہو کوئی اور ہو کسی کی بھی ہو، تو ان کے ساتھ ہمارے بہت برادرانہ تعلقات ہوں، ان کے ساتھ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ اور ڈپینڈنسی انڈیپینڈنسی وغیرہ کا ایک معاملہ جو ہے نا ایک بہتر طریقے سے وہ حل ہو. اور لازمی بات ہے جب کاروبار ہوگا تو صرف پاکستان کو تو فائدہ نہیں ہوگا، ان کو بھی ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے وہ تو کچھ معاملات میں تو ٹھیک ہے میچور ہوگی، لیکن جو کنٹمپرری آپ کی جو گلوبل پولیٹکس ہے، جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، آپ کی کنٹمپرری پولیٹیکل اکانومی ہے بیسیکلی، اس چیز میں وہ کافی ویک ہیں، جو اس کو وہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہم جو ہے نا اس کو کس طرح میچور کریں. جو ہمارے پاس ایون ایران دیکھیں نا، ایران خود آفر کرتا ہے پاکستان کو. پچھلے 2-3 مہینے پہلے جو میٹنگ ہوئی ہیں ایران کے ایمبیسڈر کے ساتھ، پاکستان کے کچھ جو پلاننگ کمیشن کے لوگ کی میٹنگز ہوئی، انہوں نے کتنی آفر کی کہ ہم آپ کو بجلی بھی دیتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ان پاکستان کے اندر جہاں جہاں تک آپ کو چاہیے تو ہم اپنے جو ہے نا ساری چیزیں لگا کے آپ کو ڈور سٹیپ پہ آپ کو ہم بجلی دیں گے. اس طرح بلوچستان میں بہت سے علاقوں میں پاکستان لے بھی رہا ہے. جی بہت لے بھی رہا. اس طرح اور بھی کافی چیزیں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو افغانستان تو بہت بیسٹ آپشن ہے کہ وہ نزدیک بھی ہے، اور اب ایران سے زیادہ جو ہے نا ہمارے عوام ایک دوسرے کے ساتھ سوشل ایتھنک اور ریلیجیس ریلیشنز وہ ایک ہے جو ایک اچھی ان کی سوشو ایتھنک ریلیشن ہے. کامن لینگویج آپ کا جو ہے نا وہ پختون بیلٹ بہت بڑا ادھر بھی پڑا ہے، ادھر بھی افغانستان بھی 60% تک جو ہے نا ایک پختون بیلٹ ہے. تو اس چیز کو بجائے کہ ایکسپلور کیا جائے، بجائے کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ اپنے سوشو پولیٹیکل اور سوشو اکنامک کنڈیشن کو بہتر بنانے کے لیے افغانستان یوز کرے اور پاکستان، تو وہ جب اس طرح کے اممیچور اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان ایک میچور ملک ہے، ان کی منسٹری وہ تو ان چیزوں کو اس طرح لے لیتی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی دیا، لیکن وہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پھر لازمی بات ہے آپ کی پاکستان کی فارن پالیسی بھی تھوڑا بہت پڑتا ہے، اور وہ اس چیزوں میں جو سیریس تھے تو سیریسنس جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اور جب وہ کم ہو جاتی ہے تو پاکستان پہ اس کا اتنا بڑا اور گہرا جو ہے نا اثر نہیں پڑے گا جتنا گہرا اثر اس کا افغانستان کے سوشو پولیٹیکل پہ اگر نہ ہو لیکن سوشو اکنامک سچویشن پہ لازمی پڑے گا. جی اس میں جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ اس کو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو افغانستان سے جو وہاں پہ ذمہ داران ہیں ان کو اپنے بیانات کی حد تک جو ہے وہ میچورٹی دکھانی ہوگی. اس سے شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کے افغانستان کے لیے جو ایک سافٹ کارنر ہے وہ اس سے ڈیمینش ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کی انٹینشنز ڈائیورٹ ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے اس سارے سنیریو کے اندر جو لوزر ہیں وہ وہاں کی عوام اور ان کی جو ایک سوشو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو آج کے پروگرام میں جو ہم اگر کنکلوڈ کریں اگر 2-4 لائنوں کے اندر اپنے پروگرام کو، تو اس کا احاطہ یہی ہے کہ ہم دونوں ممالک کو سوشل اکنامک اور پولیٹیکل ریلیشنز کو اکنامک ریلیشنز کے اندر اور کنورٹ کرنا ہوگا تاکہ دونوں ممالک جو ہیں اس سے برابر استفادہ لے سکیں.